اور جبکہ اس مہینے کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہیں، جیسے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے نام اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں اس وقت روزے دار۔ اسی طریقے سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے ما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيته في شہر اکثر منه صیاما في شعبان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان یعنی شب برأت جسے کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کے 15ویں رات اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور مشرک اور ٹینہ پرور مطلب جو لوگ دل میں کسی سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے سوا تمام مخلوق کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ان احادیث سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ یہ مہینہ کتنی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟